اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ام موسیٰ اشعری سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، وہ غنیمت حاصل کرنے کے لیے، ایک شخص جہاد کرتا ہے مال غنیمت، ایک شخص جہاد کرتا ہے اپنا نام کرنے کے لیے، ایک شخص جہاد اس لیے کرتا ہے تاکہ اپنا مقام دیکھے کہ اس کا مقام لوگوں میں کیا ہے، کون اللہ کے راستے میں ہے؟ آپ نے فرمایا یہ تینوں اللہ کے راستے میں نہیں ہے، اللہ کے راستے میں وہ ہے جو جہاد اس لیے کر رہا ہے تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ تو پہلی علامت یہ ہے ساتھیوں، اور دوسری چیز یہ ہے، ذرا غور کریں گے، خلوت اور جلوت یکساں ہونا چاہیے۔ خلوت اور جلوت یکساں ہونا چاہیے، یعنی جس طریقے سے ہمارا دل مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے کر رہا ہے لوگوں کے سامنے، ایسے ہی ہمارا دل اپنے گھر میں اکیلے ہو تو نماز پڑھنے کے لیے کہے۔ جس طریقے سے ہمارا دل تقریر کرنے کے لیے اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں کہہ رہا ہے، لیکن ہم اگر کسی مسجد میں جائیں وہاں 4 6 8 10 آدمی ہیں تو یہ نہ کہیں کہ ہاں بھائی لوگوں کو دیکھ کر کے میرا موڈ بگڑ جاتا ہے۔ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نا، ہے کہ نہیں، مجمع دیکھ ہی کر کے میرا موڈ خراب ہو گیا، میں کیا کروں گا۔ یہ ہے اس کا مطلب کہ اخلاص کے اندر کمی پائی جا رہی ہے، آپ اللہ کے لیے وہ کام نہیں کر رہے تھے۔ بات آ گئی ہے تو ذکر کر دوں، شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ، ان کے تذکرے میں آتا ہے کہ ہر اتوار کے دن، شاید اگر مجھ سے بھول نہیں، لال قلعہ میں ان کا قرآن مجید کا درس ہوتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو، اس امام ربانی کو وہ ملکہ دیا تھا قرآن مجید کی تفسیر کا کہ آپ تعجب کریں گے۔ ایک بار بات یہاں سے نکل آئی تو ایک بار شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ ان کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ایک بار کہیں سے واپس آ رہے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ تو کیا دیکھتے ہیں کہ گانا اور باجا کے ساتھ کچھ تماشا ہو رہا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہے؟ تو کہا کہ فلاں جو رنڈی ہے چاندنی چوک کے اوپر، آج اس کے یہاں شادی ہے اس لیے یہ بھیڑ ہے۔ کہا یہ شادی ہے؟ واپس آئے اپنے ساتھیوں کو لے کر کے واپس آئے، سب ساتھی گھر چلے گئے اور اپنا ایک پھٹا پرانا کپڑا پہنا اور ایک ڈنڈا لیا اور فقیروں والا جو ایک برتن ہوتا اس کو لیا اور سیدھے اس دروازے پر پہنچ گئے جہاں ناچ گانا ہو رہا تھا۔ اب سارے اندر ہو گئے تھے، دروازے پر کھٹکھٹایا، ایک اس میں سے باہر آتی ہے، کیا چاہیے؟ اللہ کے نام پر دے دو۔ وہ اندر گئی، کچھ پیسے لے کر کے اپنی بڑی بی سے کچھ پیسے لے کر کے آئی تو کہتے ہیں میں ایسے نہیں لیتا، اللہ یہ کہ میں اپنا گانا سنا دوں، جب میں اپنا گانا سنا دوں گا تب تم سے بھیک لے لوں گا۔ وہ واپس چلی گئی اور اپنی بڑی بی سے کہتی ہے، بڑی بی نے کہا کہ نہیں، آج گانا سنانے کا موقع نہیں ہے، کسی اور موقع سے سنا دینا، اسے زیادہ پیسہ دو، واپس کر دو۔ لیکن شاہ صاحب نے کہا کہ نہیں، میری عادت نہیں ہے، جب تک میں اپنا گانا نہیں سناتا میں کبھی بھی کوئی پیسہ کسی سے نہیں قبول، کوئی بھیک نہیں قبول کرتا۔ چنانچہ مجبور ہو کر کے بڑی بی کے پاس گئی۔ دیکھیے ساتھیوں، مجمع کس کا ہے؟ فاحشہ عورتوں کا ہے۔ شاہ صاحب نے اپنی ذمہ داری محسوس کی، یہ اخلاص کی برکت تھی، اپنی ذمہ داری محسوس کی، سر جھکا کر کے تشریف لے گئے اور اذا زلزلت الارض زلزالہا کی تفسیر کرنا پڑھا، راگ سے پڑھا اور اس کی تفسیر کرنا شروع کر دیا۔ غلام رسول مہر نے شاہ اسماعیل شہید کے تذکرے میں لکھا ہے کہ ان کی اس تقریر سے 40 رنڈیوں نے فوراً توبہ کر لیا اور ان کی جو سردار بڑی بھی تھی اس نے بھی توبہ کر لیا، اور اپنے آخری عمر تک جب مجاہدین سرحد پر جہاد کرنے گئے تو ان کے ساتھ وہ بھی گئی ہوئی تھی۔ تو الامام شاہ اسماعیل شہید محمد کی یہ ملکہ تھا قرآن کی تفسیر کرنے کا، تو وہ قرآن کی تفسیر کیا کرتے تھے اور دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ سکندرآباد، شاید شیخ مقیم صاحب کو شاید معلوم ہو، اگر مجھ سے بھول نہیں، دلی سے 45 کلومیٹر کی دوری پر ہے، 45 کلومیٹر کی دوری پر ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ وہاں سے ایسے ایک شخص شام کو عصر کے وقت اپنے جانور کو جلدی سے چارہ دیتا ہے، چارہ دے کر کے فارغ ہوتا ہے اور بھاگتا ہوا آتا ہے کہ آج شاہ صاحب کے درس میں شریک ہونا ہے۔
لیکن جب دلی میں پہنچا تو شاہ صاحب اپنا درس چھوڑ کر کے وہ نئی سڑک، کیا چاندنی چوک والی سڑک کون ہے شیخ، نئی سڑک، اس سے واپس جا رہے تھے۔ راستے میں ملتا ہے اور کہتا ہے شیخ بڑے افسوس کی بات ہے۔ کہا کون سا افسوس ہے؟ کہا اتنی دور سے آیا آپ کی تقریر سننے کے لیے، لیکن آپ کی تقریر ختم ہو گئی تھی۔ کہا تم اتنی دور سے میری تقریر سننے کے لیے آئے تھے؟ میری تقریر سننے کے لیے آئے تھے؟ کہا ہاں۔ کہا بیٹھ جاؤ یہیں پر، تمہیں میں اپنی پوری تقریر سنا دے رہا ہوں، یہیں پر بیٹھ جاؤ، میں اپنی پوری تقریر سنا دے رہا ہوں۔ کہا کہ آپ مجھ اکیلے کو اپنی پوری تقریر سنا دیں گے؟ کہا اللہ کے بندے، جس اللہ کو راضی کرنے کے لیے 1000 لوگوں کو ہم نے اپنی تقریر سنائی ہے، اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے تجھے بھی سنا سکتا ہوں۔ تو مخلصین کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلوت اور جلوت میں کیا ہے، ان کا عمل یکساں ہی نہیں، بلکہ خلوت میں ان کا جو عمل ہوتا ہے وہ اور ہی بہتر اور افضل ہوا کرتا ہے۔